حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا آستانے سجے ہوئے ہیں، نذرانوں کی آمد ہے، فرمایا انی لکم نذیر مبین، آؤ میں تمہیں تمہارے کرتوت کے خطرناک انجام سے ڈرانے آیا ہوں۔ لوگ متوجہ ہوئے، دیکھیں یہ کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے سن لو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، نذرانہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، مجھے وہ دینے والا ہے جس سے بہتر دینے والا ہی کوئی نہیں۔ میں تم سے صرف ایک بات چاہتا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آؤ تسلیم کر لو کہ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ذرا مجھے دیر ہو جاتی ہے تو آپ کے جواب میں بھی ذرا نقاہت آ جاتی ہے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ حقیقی معبود کون؟ ہر جگہ موجود علام الغیوب۔ ذرا ہی پہ ضرب لگا کر تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بس میرا سب سے اہم ہدف یہی ہے، سب سے اہم ترجیح۔ والله المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صدر اجلاس ارباب العلماء، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 16 نومبر 1986 ہم یہاں ہم ہوئے انسانیت کے محسن اعظم فخر رسول حاجی رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے اور سننے کے لیے
تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے، کارا چنار سے آتے ہوئے ہمیں کچھ دیر ہو گئی، جس سے کہ آپ کے انتظامی تقاضوں پر ہم پورے نہ اتر سکے، اس کے لیے بھی معذرت خواہ۔ کتاب اللہ سے جو حصہ آئی ابھی آپ کے سامنے سورہ یوسف کے چند آیات سے قبل تلاوت کیا گیا، اس میں حق تعالی نے اپنے آخری رسول کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ خود رب العالمین ہے اور اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ وہ عالمین کو اس کی ربوبیت اور رحمت عالم کی رحمت کے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جس طرح سے وہ اپنی ربوبیت میں عالمگیر وسعت رکھتا ہے، اسی طرح اس کے محبوب کی رحمت بھی عالمگیر ہے۔ رب ہونے کے ناطے سے جس طرح سے اس کی ربوبیت پوری کائنات کو نوازتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی کائنات کے ذرے ذرے کو سیراب کرتی ہے۔ جس طرح سے اس کی ربوبیت کسی امتیاز کے بغیر پوری کائنات پر ابر کرم بن کر برستی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دائرہ بھی اتنا وسیع ہے، آپ کے لطف و حیا اور آپ کے جود و سخا سے اپنے کو دامن بھر لیتے ہیں، لیکن دشمن بھی معلوم نہیں جاتے۔ ابھی دوستوں ایک بات یاد رکھیے، معالج وہی کامیاب ہوتا ہے جو مرد پر علاج کرے اور مریض سے محبت کرے۔ وہ معالج اور وہ ڈاکٹر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جو مرض کے علاج کے ساتھ ساتھ مریض سے نفرت کرے۔ مرض کا علاج اور مریض سے محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اہم جزو ہے۔ آپ کائنات انسانی میں جب اسلام کے دعوے داروں کی تاریخ کا تجزیہ کریں گے تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بلکہ اور انسانی کے لیے ایک منفرد تاثر رکھتا، ایک انتہائی نشان رکھتا۔ انسانی تاریخ کا تو آپ دیکھیں گے کہ انسانی قافلے کی رہنمائی کا دعویٰ کرنے والی
وقت آنے پر اپنے مخالفین کو کچل دیا. جن لوگوں نے ان کے فکر سے اختلاف کیا وہ انہیں برداشت نہ کر سکے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف دیکھیے. جیسے میں گفتگو کے آغاز پر کر چکا ہوں کہ ہم تعالیٰ اپنے بندوں میں تبدیل کرنے میں جو فریادی دکھاتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و کرم تفصیل کرنے میں اتنے فریاد ہیں کہ آپ کے مخالفین اور آپ کے بدخواہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اپنے حاضر کا مستشرق عیسائی جن کی یہ کمزوری ہے کہ انہیں ساری خوبیاں اپنے اندر نظر آتی ہیں, اپنے ساتھ کسی سے کوئی خوبی کو کم تسلیم کرتے ہیں, لیکن ایک عیسائی مستشرق بھی یہ ماننے اور لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نہیں سب کے. آسمان سے جب بارش برستی ہے تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے کھیتوں کو بھی سیراب کرتی ہے, لیکن دہیا کے کھیت پر بھی بارش تو نہیں ہوتی ہے. جو اللہ کو مانتا ہی نہیں اس کے کھیتوں کو بھی بارش سیراب کرتی ہے. جو اللہ کے وجود کا منکر ہے اس کا بھی وہ رزق بند نہیں کرتا. ٹھیک وقت پر رزق پڑ جاتا ہے. قرآن کریم میں کہا اس کی ربوبیت اور اس کی ذاتیت کی بات ہوئی تو وہاں یہ صاف نہیں بنتا گیا کہ وہ صرف مسلمانوں کا ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. روح زمین پر جتنی بھی روح مخلوق ہے, چاہے وہ انسان ہوں, انسانوں میں مسلمان ہوں, کفار ہوں, اہل ایمان ہوں یا اہل شرک ہوں, اہل کتاب ہوں یا اہل ضلالت ہوں, وفادار ہوں یا غدار ہوں, پھر بہان مویشی جانور حشرات الماء حشرات الارض کائنات کے کسی کوشش میں اس کی مخلوق جہاں رہتی ہے رب العالمین نے فرمایا ان کے رزق کی ذمہ داری صرف مجھ پر ہے. یہاں تک کہ اولاد کے رزق کی ذمہ داری والدین پر بھی. والدین بڑے جتن کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اولاد خوشحال رہے, لیکن اگر وہ نہ چاہے تو والدین کے سارے جتن کامیاب نہیں ہوتے. وہی چیز بڑھ جاتا ہے
سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دعویٰ بھی دیکھیے کتنا وسیع ہے. اپنے دشمنوں پہ بھی شفقت کی بارش جاری رکھتے ہیں. میدان جنگ میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کافر کی تلوار اٹھی. اس نے وار کیا. اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی. اس کا وار خطا ہو گیا. اب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بلند ہوئی. ایک لمحے میں کافر دو ٹکڑے ہو جاتا. تلوار اور تلوار بھی محمد عربی کی ضرب اور ضرب بھی آمنہ کے دار کی تھی، جس کے نگاہ کے اشاروں میں خالد بن ولید جیسے سجا پیدا کیے، جس کے مکتب سے علی المرتضیٰ پیدا ہوئے، جس کی تعلیم و تربیت سے فاروق اعظم پیدا ہوئے، جس نے عامر بن عاص اور شافعی نے ابی وقاص کو اپنا نمائندہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا. اس کی ضرب کیا کرتی، ریزا ریزا ہو جاتا وہ کافر. لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھی ہوئی تلوار لوٹ لی. پلٹ کے دیکھا تو اپنے پیچھے عدل و جلالت کے بادشاہ اپنی مراد و مدعا فاروق اعظم کو کھڑا ہوا دیکھا، جو اپنے قائد کی فوجی اداؤں کا نظارہ کر رہے تھے اکالی نگاہوں سے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار روک کر فاروق اعظم کو دی. فرمایا عمر تم منٹو اس سے آج کی اللہ کے رسول میں نہیں ہوگا، لیکن آج نبی کی تلوار کی جوہر میں نبی کے ہاتھوں سے دیکھنا چاہتا تھا. میں انتظار کر رہا تھا کہ آج شمشیر رسالت کی جنگ میں کوئی کافر کٹے کرتے اور اسے ترقتا دیکھ کر میں اپنے جذبہ حریت کو جلا بخشوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جانتے نہیں کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دائمی جہنمی ہوا کرتے ہیں. نبی کو شہید کرنے والا بھی دائمی جہنمی، نبی کے ہاتھوں سے مرنے والا بھی دائمی جہنمی. تو میرے عمر میں انسانوں کو جہنم سے نکالنے آیا ہوں، جہنم میں دھکیلنے تو نہیں آیا. میرے ہاتھوں سے مارا گیا تو مارا جائے گا، تم نہیں تو اس سے یاد رکھیے گا. اسلام میں تلوار ضروری ہے، میں بھی تسلیم کرتا ہوں. بڑی ہے ضرورت کبھی تلوار کی، لیکن اسلام میں سب سے زیادہ زور کردار پر دیا گیا ہے. شمشیر و مستقبل میں بندہ پہنچ کر مرحلوں پر اپنے جوہر دکھائے، لیکن کائنات انسانی میں زمین کی سلطنت پر محمد عربی کی فتوحات کا مسلسل لہرا رہے ہیں. آج بھی ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ کردار کے آدھی بنو تو بات کرو. اسلام کا یہ انقلابی قوم اگر چاہتا تو اس دن
سر لبو تھے. کل جن کے ہاتھ میں آدم خور تلواریں تھی آج وہ نہتے تھے. کل جنہوں نے سرکھا کو جو ٹکڑا کیا تھا بہار کو بند روز پر مارا تھا آج وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کلیان کے سامنے بے بہت تھے. کائنات منتظر تھی کہ محمد فاتح بن کے آیا ہے. دیکھیں آج اپنے مخالفین سے کیا ضرور کرتا لیکن تاریخ کے دامن میں ایک نیا بات لکھا جانے والا تھا. ہر والوں نے چھپ چھپ کے منظر دیکھا. شاید چشمے پہنچنے کے پہلے مرتبہ نے دعویٰ کیا کہ محمد فاتح بن کے آیا ہے. زو انتقام بن کر نہیں رحمت للعالمین بن کر آیا ہے. آدمی کا عالم ہے سب محترم کون ہے جو ایسے موقع پر اپنی نمائش نہ کرنا چاہتا ہو. تھوڑی سی کامیابی کے اگر حاصل ہو جائے لوگ ہضم نہیں کر سکتے. چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مرعوب کریں, اپنی عظمت کا سکہ دکھائیں. لیکن محمد کامیاب فاتح بن کے آیا ہے. آج اسی کا پیکر بخاری میں وہ منظر چمک رہا ہے کہ پیغمبر اس قدر جھکا ہوا تھا کہ کسرا کے اونٹنی کے پنان سے جا ٹکراتا تھا. کوئی تکبر نہیں, کوئی غرور نہیں, کوئی نفرت نہیں. ایک مجاہد کی زبان سے یہ آواز بلند ہوئی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری قرآن پاک کی آیت تلاوت کی. انہوں نے مکہ کے در و دیوار پر تلک الایام نداولها بین الناس. مکہ والو نہیں مانی ہے تم نے قرآن کی بات. قرآن نے تو تمہیں پر وقت ٹوکا تھا کہ اتنے ہر سلانے میں نکل جاؤ گے پھر لوٹ ہی نہ سکو. تمہاری تلواریں تھیں, ہماری گردنیں تھیں. آج ہماری تلواریں ہیں اور تمہاری گردنیں ہوں گی. اليوم يوم الملحمة. آج بدلا انتقام ہوگا. ہمیں بتانے والوں بچ کے نہیں جاؤ گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کو بلایا. فرمایا تم نے ہماری اجازت کے بغیر یہ ماتو بلند کیا کیوں؟ پرچم لے لیا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا علی اب یہ پرچم تم سنبھالو اور مکہ کے در و دیوار پر یہ آواز بلند کرو اليوم یوم الملحمہ. آج انتقام کا دن نہیں, معاف کرنے کا دن ہے. آج اللہ کا نام منتظم بن کر نہیں آیا, معاف کرنے کا ذوق لے کر آیا ہے. آج میں تمہارے لیے وہی جذبہ رکھتا ہوں جو کنویں میں جاننے والوں کے لیے میرے بھائی یوسف کا جذبہ تھا. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. آج ہم تمہیں تمہارے ماضی کے کسی جرم پر شرمندہ بھی نہیں کریں گے, تانا بھی نہیں لیں گے. جس طرح شرمندہ ہو کر
میں بھی اس کے بندوں کو اسی طرح معاف کرنے آیا ہوں، معاف کرنے آیا ہوں، انتقام لینے نہیں آیا۔ اور عزیز دوستو، ہمارے خاندان والی میں بعض موقع بڑے ہی فکر گئے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم دیا ہے۔ ایک فتح مکہ اور ایک غزوہ بدر میں جب اسلام کا علم بردار زخمی ہو کر گر گیا، پرچم بھی قریب ہو گیا، اسلام کے رضاکاروں نے حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا، اللہ کے معبود علم بردار بھی زخمی ہو رہا ہے، علم بھی نہیں ملتا، اب کون سا کپڑا اسلامی آن کا نمائندہ بنا کر پرچم کی حیثیت سے بلند کیا جائے اور کون سے ہاتھ اسے اٹھائیں؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر لائے، اس کو زمین پر باندھا، سیدہ عائشہ کی چادر کو لکڑی میں باندھ کر فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کری، آج عائشہ کا دوپٹہ اسلام کا پرچم بن کر لہرائے گا اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے۔ اللہ کی منشا بھی یہی تھی تاکہ عالمی سطح پر مظاہرہ ہو جائے کہ علی و عائشہ میں کوئی فرق نہیں، وہ ماں ہے یہ بیٹا ہے۔ عائشہ جیسی ماں کہاں آئے گی اور علی جیسا بیٹا کہاں آئے گا؟ فتح مکہ کے دن علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر تن اٹھائے ہوئے ہیں اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مکہ کے دروازے آپ میں نظر کر رہا ہے۔ علی مرتضیٰ، مکہ والوں ڈرتے کیوں ہو، بھاگتے کیوں ہو؟ تم نے دروازے بند کر لیے ہیں، ذرا کھولو دروازوں کو، منظر تو دیکھو، کون آیا ہے آج؟ فاتح بن کر کون آیا ہے؟ یہ کوئی مادہ پرست انقلابی نہیں کہ جو اپنے مخالفین کو ریزا بیزا کر دے، یہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا ذرہ بہادر کل ذرہ محمد وہ حسن کا مثال میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو کہاں سے نظر کریں۔ تو یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قواعد عربی اور یہ نیچا دامن، مرداری دیکھے تو پہچان غریبان کا من، اٹھ چلے کر سے بیتاب زبان پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی یاری، دل و جان پر ہدایت کی اجر خوشیاری، اللہ اللہ چیز مالت بڑی گلادری، زیادہ جہاں مری سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل پر دیکھتے ہیں، جلالت نہیں، شفقت ہی شفقت ہے، غصہ نہیں، لطف و کرم کی صبح صادق ہے۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہی ہے جنہوں نے سمیہ کو ٹکڑے کر دیا تھا، یہ وہی ہے
جنہوں نے خبیب کو انگاروں پر لٹایا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا بتاتے ہو؟ میں کسی بت کڑے میں بیان کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری، گلائے جفائے وفادما تو حرم کو آئے حرم سے ہے، کسی بت کڑے میں بیان کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ یہ آئی ہے اللہ فرمائی اللہ کے رسول دشمن کی بیٹی ہے اور کون ہے؟ فرمایا کون سا دشمن؟ اب کیا اللہ کے رسول وہ جو حاکم ہوا کرتا تھا نا، بڑا صحیح تھا، اس کی بیٹی ہے، جنگی گاڑی بن کر آئی ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنے سپاہی کو دی، بنایا جاؤ اس بچی کے سر پہ میری چادر ڈال دو۔ اور کیا اللہ کے رسول قیدی ہے، جنگی قیدی ہے، اور جنگی قیدیوں کو رسپانس نہیں ملتا، انہیں تو رسوا ہونا چاہیے، انہیں زینت ملنی چاہیے، پھر دشمن کی بیٹی ہے، خود بھی مشرکہ ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی دشمن کی ہو یا دوست کی، بہرحال بیٹی ہوا کرتی ہے۔ تم جنگی قیدیوں کے دعوتوں کی بات کرتے ہو، میں انسانیت کی بات کرتا ہوں۔ جس طرح میں چاہتا ہوں میری بیٹی جنت، میری بیٹی رقیہ، میری بیٹی ام کلثوم، میری بیٹی فاطمہ زہرا کے سر سے کبھی چادر نہ اترے، میں چاہتا ہوں میرے دشمن کی بیٹی کے سر سے بھی کبھی چادر نہ اترے۔ اگر دشمن کی بیٹی بھی سر گہنا آئے گی تو محمد عربی کی چادر اسے بھی ڈھانپنے کے لیے جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مرحمت فرمائی، حاکم کی بیٹی کے سر پہ ڈالی گئی۔ اور حضور کے روشن ضمیرو، میں کہا کرتا ہوں جس سر کو حضور کی چادر نصیب ہو جائے اس سر میں کفر و شرک کی بیماری کیسے رہے؟ حضور کی چادر پہنچی تو شرک کا اور کفر کا پتھر پانی بن کر آنکھوں کے راستے سے بہنے لگا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی ہے وہ بیٹی، حضور نے فرمایا بیٹی میں نے سنا ہے تیرا باپ بڑا سخی تھا، اپنے نیک نام باپ کا تذکرہ محمد عربی کی زبان سے سنا تو بیٹی کی چیخیں نکل گئی۔ بڑی نازک شے ہوتی ہے بیٹی، بے ساختہ رونے لگی۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں نے سنا ہے کہ تیرے باپ کے سینے میں انسانی ہمدردی کے جذبات تھے، وہ کسی کو دکھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس نے اپنی خوشیاں بانٹی تھیں، اس نے اپنی مسکراہٹیں بانٹی تھیں، لوگوں کے آنسو اپنے دامن میں بھرے تھے۔ جاؤ آج تمہارے باپ کی انسانی ہمدردی کی بدولت میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ حاکم کی بیٹی یاد کرتی ہے اللہ کے معبود میرے قبیلے کی عورتیں ساتھ آئی ہیں، جب دریائے رحمت جوش میں ہے تو اکیلے کیوں آزادی قبول کروں، پہلے انہیں آزاد کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش، خون سچا ہے، صحیح خون ہے، جس طرح تیرا باپ ہمدرد تھا انسانیت کے لیے تم بھی ہمدردی کے جذبات رکھتی ہو، تو جاؤ تمہیں تیرے باپ کی نسبت سے آزاد کرتا ہوں اور ان سب قبیلہ طے کی عورتوں کو تیری انسانی ہمدردی کے جذبہ کو دیکھ کر آزاد کرتا ہوں۔ وہ بیٹی بھی اور قبیلہ طے کی ساری عورتیں ایک ہی زبان سے فیصلہ کرتی ہیں محمد جب دنیا کی غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی ہے تو اب آخرت کی غلامی سے بھی آزاد کر دیجیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں آ گئی. اور قبیلہ طے کی ان عورتوں نے حاتم طائی کی بیٹی کے اس کردار نے دنیا پر واضح کر دیا کہ جو سر میدان جنگ میں شمشیر و سلاح کے سائے میں نہیں جیتا سر جا سکتا، وہ سر محمد عربی کا کردار جیتا جانتا جیت لیتا ہے. تلوار سر قلم کرتی ہے اور کردار بھی جیتا رہتا ہے. صحابت کے حوالے سے بات ہو گئی تو ایک تجزیہ میرے ذہن میں مچل گیا ہے، وہ تجزیہ بھی آج کرتا جاؤں. اسی حاتم طائی کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا. وہ بھی ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہنے لگا حسین میرا احترام کر، میں بڑے سخی باپ کا بیٹا ہوں. حسین کریم نے فرمایا میرا بھی احترام کر، میں بڑے سخی نانے کا نواسا ہوں. حاتم کے بیٹے نے کہا حسین جانتے ہو نا میرے باپ کی حویلی میں میرے باپ کے گھر کے چاروں طرف 10 دروازے لگے ہوئے تھے. 10 باپ ہائے جو کہا باپ ہائے لطف کو ہٹا. شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 10 دروازوں کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگا قوالی ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ لیتا، پہلے دروازے پہ آتا اسے کچھ ملتا، پھر دوسرے پہ جاتا تو ٹھکرایا نہیں جاتا پھر کچھ ملتا، پھر تیسرے دروازے پہ جاتا تو اسے ٹھکرایا نہیں جاتا تھا کہ تو لے چکا، اسے وہاں سے بھی ملتا، چوتھے پہ ملتا، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں سے ملتا. ہر دروازے پہ سواری کو کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، فرمایا کہ پھر معلوم ہوا کہ تیرے باپ کے دروازے کو درد تھے لیکن اتنے کمزور تھے کہ ہر دروازے پر جانے پر سواری کو دوسرا دروازہ یاد آتا تھا، دوسرے کے بعد تیسرا یاد آتا تھا اور تیسرے کے بعد چوتھا یاد آتا تھا. وہ 10 دروازوں کا تلاش کرتا تھا. میرے نانے کا تو ایک ہی در تھا اور جو سواری میرے نانے کے قدموں میں پہنچتا میرے نانا اس کی انگلی پکڑ کر اس ایک دروازے پہ پہنچا دیتے تھے. پھر جسے وہ دروازہ مل جاتا زندگی بھر کسی دوسرے دروازے کا تصور بھی نہیں آتا. میرا عزیز دوستو، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ کردار میں بڑا وزن ہے. سیرت صبر کائنات کے حوالے سے آج بالخصوص میں اپنے عزیز نوجوانوں کو بات فکر دوں گا کہ اگر کچھ کر سکتے ہو تو کردار میں نام پیدا ہے. تلاش کرانے والے بہت ہیں، کردار میں جوہر دکھاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے، لیڈر اپنے کارکنوں سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا بولے محترم؟ لیڈر کارکنوں سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ اور اہل بیت کی عظمت میں پہچانے جاتے ہیں. صحابہ کرام حضور کا نمائندہ کردار ہے. اور بتا دینا چاہتا ہوں صدیق، فاروق، عثمان، علی، سلمان و بلال، طلحہ و زبیر، عمرو بن عاص، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص اسلامی کردار ہیں، محمد عربی کے نمائندہ کردار ہیں، متنازع نہیں متفقہ کردار ہے. پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سارے پھول رحمت للعالمین کے گلشن کے پھول اور ان کا کردار پیغمبر کا عملی تعارف نہیں پہنچ پائے گے اللہ کے رسول کے در تک جب تک کہ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کا مطالعہ نہیں کرو گے. اسلامی نظام کے حوالے سے آپ بات ہوتی ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام
صدیق عمر عثمان و علی کے کردار کا نام ہے. اسلام امریکن جمہوریت کا نام نہیں. اسلام روسی اتحادیت کا نام نہیں. ہم امریکہ کو بھی لعنت بھیجتے ہیں, روس کو بھی. اونچی آواز سے کہا کرو, اونچی آواز سے کہا کرو. امریکہ کو بھی لعنت بھیجتے ہیں, روس کو بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہمیں وہ نظام چاہیے جس نظام میں حکمران چاہیے اور رعایا آرام سے نیند کرے. فاروق اعظم فرماتے ہیں صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا. مدینہ کے باہر کی آبادی میں ایک نابینا خاتون رہتی تھی, آنکھوں سے معذور تھی. فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ یہ معذور خاتون ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں, اس کا کوئی بھائی نہیں, اس کے گھر کے ضروریات کون پورے کرتا ہوگا, اور اس کے گھر میں صفائی بھی نہیں ہوگی, نابینا جو ہوئی. فرماتے ہیں ایک صبح میں اس خاتون کے ہاں آیا اور عرض کیا, ماں جی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر میں جھاڑو پھیر دوں, پانی بھر دوں آپ کے برتنوں میں. وہ خاتون کہنے لگی, بیٹا جزاکم اللہ, تیرے آنے سے پہلے اللہ کا ایک نیک بندہ آیا تھا, وہ جھاڑو بھی دے گیا ہے, پانی بھی بھر گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے, میں سوچنے لگا کہ مجھ سے زیادہ معذوروں کی خبر گیری کرنے والا کون ہے. اگلے دن میں ذرا جلدی آ گیا, نماز پڑھتے ہی آ گیا اور آ کر خاتون سے کہا, اماں جی جھاڑو پھیر دوں, آپ کے لیے پانی بھر لاؤں. وہ کہنے لگی, بیٹا اللہ تجھے خوش رکھے, تجھ سے پہلے ایک اللہ کا نیک بندہ آیا تھا, وہ یہ سارے کام کر کے چلا گیا ہے. اور فرماتے ہیں پھر میرا تجسس بڑھا کہ اچھی بات ہے, پھر یہ کل دیکھتا ہوں کون ہے. نماز صبح سے پہلے چلے آئے, نماز صبح سے پہلے چلے آئے. خاتون کے پاس آ کر فرمانے لگے, جھاڑو پھیرنے آیا ہوں, پانی بھرنے کے لیے آئے ہوں. وہ خاتون کہنے لگی, ہاں ہاں تیرے آنے سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آیا ہوا ہے, جھاڑو دے گیا ہے, پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا ہے. تو مجھے لگے پکڑا گیا, چھوڑوں گا نہیں. آج ایک کونے میں چھپ کر کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد رات کا وہ درد مند مسافر پانی کا بھاری مشکیزہ اٹھائے ہوئے آیا, برتنوں میں پانی ڈالا اور بھاری مشق کندھے میں ڈال کر جا رہا تھا کہ فاروق اعظم نے آگے بڑھ کر پکڑ لیا. کون ہے آپ؟ اور چونکہ چہرے میں اس نے نقاب ڈال رکھی تھی, کپڑا چہرے پہ ڈال رکھا تھا. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ نیکی کر. ہاں, یہ نہیں کہ کبھی اگر نماز پڑھنی پڑ جائے تو ٹی وی کیمرہ مین بلا کر اپنے سجدوں کا مظاہرہ کیا جائے, حضرت صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. اگر کبھی کوئی اللہ توفیق دے یا کوئی سیاسی مفاد اٹھانے کے لیے کسی غریب کو 400 روپئے دے رہا ہے تو قومی پرس میں خبر آ جائے, بڑے غریب پرور ہے حضرت, چہرے پہ مقام ڈال رکھا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ ملے تو پہچان نہ سکے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, میں نے پوچھا کون ہے آپ, کوئی جواب نہ دیا. پھر پوچھا کون ہے, کوئی جواب نہیں دیا. تو فرماتے میں نے جلال میں چہرے سے نقاب اٹھا لی اور کہا, بولتے کیوں نہیں, کون ہو؟ نقاب اٹھائی تو پہچان لیا. فرماتے سنسنی تاری ہو گئی, میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی, لگا تاری ہو گیا, پسینے میں شرابور ہو گیا فاروق اعظم.
فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے جس کے چہرے سے نقاب ہٹائی تھی اور بے تکلفی کے ساتھ جس کا ایمان پکڑا تھا وہ مدینے کا کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ تو محمد کا جانشین ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے راتوں کو جاگ کر وقت گزارا ہے تو رعایا سکون سے سویا کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدے پورے کیے تو اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأخذوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر تم ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو تو ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ تم قرآن کو دستور بنا لو، محمد عربی کے پیغام کو اصول بنا لو، پھر ہم تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دیں گے، آخرت میں بھی کامیابی دیں گے۔ میں اسی پر اتفاق کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ تو حاجی صاحب کی شفقت ہے کہ انہوں نے یاد فرما لیا اور آج کی اس تقریر سے کے حوالے سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم خوش ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو نے ہمیں رحمت للعالمین جیسا قائد عطا فرمایا۔ خوش ہو کے نہیں ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا کہ اس نے ہمیں رحمت للعالمین جیسا قائد عطا فرمایا۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو تنہائی میں ذرا اپنی عملی زندگی پہ بھی غور کر لیجیے گا۔ اس شکر کی کوئی عملی دلیل بھی ہے ہمارے پاس؟ ہم زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزار رہے ہیں یا رحمت للعالمین کی منشا کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ کا ضمیر جو دے اس کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چھپاؤ اور ہر گھر میں مسلمانوں میں یہ پہنچاؤ، یہ اوپر چاند ہے اور ارد گرد اس کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ صحابہ کرام دعا کے بعد آرام آرام سے لیجیے گا اس بیچارے کے کہیں وہ کپڑے نہ پھاڑیں۔ چترال میں خلافت راج کا کانفرنس سبھی مجلس سے تحفظ پکار سنت کے زیر اہتمام ہوئی۔ اس میں ایک میرا بیان ہوا تھا ایک خاص کیفیت میں یہ، اور کراچی کی کچھ تاریخی کانفرنسوں کی ٹیسٹری ہمارے کراچی کے جماعتی رفیق آئے ہوئے ہیں۔ انڈیا میں میرے جو بیانات ہوئے تھے اور انگلینڈ میں خلافت رابطہ کانفرنس جو مانچسٹر میں ہوئی تھی ان بیانات کو تاریخ کی صورت میں دیوبند سے علماء نے شائع کیا ہے خطبات کے حق و صداقت۔ یہ میری تقریر ہے دعا کے بعد نوجوانوں کے لیے، اس میں بھی انشاءاللہ بہت سارے اجالے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یہودی اور نصرانی سرخ و سفید سامراج کی سازشوں سے اے اللہ عالم اسلام کو محفوظ فرما۔ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کو فکر نظر کی جدوجہد میں منزل عطا فرما، بڑے صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، حضور کی ولادت کے باسعادت کی خوشیاں منانے والوں کو حضور کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ شفا کاملہ عطا فرما۔ ہمارے بھائی حاجی محمد عثمان صاحب کو بھی اللہ کے حق کاملہ کے ساتھ سلامت رکھے۔ مولانا محمد ایوب جان بنوری صاحب کئی دنوں سے عزیز ہے، اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا بیوی صاحب اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وہ تمام بیمار اے اللہ جو تیرے محبوب کے غلام ہیں، امت مسلمہ کے شہدائی ہیں، ان سب کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ صحت کاملہ عطا فرما۔